محترم بزرگوں اور عزیز جوان سال بھائیوں، ساتھیوں اور طلبہ، پیارے بچوں اور عزت مآب بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے اس ادارے کے، اس مرکز اہل حق کے نمائندہ اور سربراہ اور یہاں کے منتظمین اور خاص طور پر ہمارے محترم مولانا قاری صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی محنتوں کا ثمر ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ طلبہ، بچوں نے قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنے حضور میں قبول فرمائے۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی، میری طرف دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان طلبہ کو قاری صاحب کے لیے، اساتذہ کے لیے، منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ایک خوشخبری آپ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو سنائی ہے۔ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فبشر عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو یکسوئی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، جو یکسوئی کے ساتھ، میری طرف دیکھو بیٹا، اچھا ماشاء اللہ، میری طرف دیکھیں گے نا تو پھر یکسوئی سے بات سن سکیں گے۔ الذین یستمعون القول، جو یکسوئی کے ساتھ بات سنتے ہیں، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس بات میں جو عمدگی ہے، احسن ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور قرآن تو سارے کا سارا احسن ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے بہترین بات اتار دی ہے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، اس قرآن میں نصیحت کا سامان ہے، لمن کان لہ قلب، ان کے لیے جن کا شعور بیدار ہے، جو دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول کر بات سن رہے۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اور کان بچھا کر حاضر باش ہو کر بات کو سن رہے۔ اللہ جتنے بڑے ہیں ان کی بات بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ تو اس دھیان اور اس توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے ہیں وہ لوگ جو گنگے بہرے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ آپ صاحبان عقل ہیں، دانا ہیں، بینا ہیں، باشعور ہیں۔ سب سے بڑا شعور آپ کا یہ ہے کہ آپ صاحبان ایمان ہیں الحمدللہ۔ اور مجھے یقین ہے
کہ یہ بات آپ کے ذہن میں جگہ لے گی۔ مولانا محترم، جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یہ اس پوری کائنات میں سب سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ پھر ہم نے اس قرآن کریم کا، اس کے پڑھنے کا، اس کی تجوید کا، اس کی تفسیر کا، اس کی تعلیم کا، اس کی تفہیم کا، اس کی تعمیل کا، اس کی تبلیغ کا، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی تنفیذ کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ ان بچوں کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ان کے سینوں میں محفوظ ہوئی ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ العلم، دی نالج، العلم، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں: آیت محکمت، قرآن حکیم کا علم، اور سنت قائمت، تعلیمات نبویہ کا علم، اور فریضۃ عادلہ، فقہ اسلامی مسائل شرعیہ کا علم۔ جس نے قرآن کریم الف سے الحمد سے لے کے والناس تک پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ پوری دھرتی میں ہوں گے، سائنسدان بھی ہوں گے اور سیاستدان بھی ہوں گے، سربراہان بھی ہوں گے، اساتذہ بھی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک اصل میں صاحبان علم وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ میرا اللہ۔ اب ذرا غور کرو جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ قرآن ہماری بنیادی، اس جملے پر ذرا غور کرنا۔ جیسے انسانی جسمانی صحت کی بقا کے لیے سانس ضروری ہے، کھانے کے بغیر گزارا چل جاتا ہے 2-4 دن، پانی کے بغیر بھی آدمی وقت گزار سکتا ہے، لیکن سانس اگر چند لمحے نہ آئے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے انسانی جسمانی زندگی کی بقا کے لیے سانس ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمانی زندگی کی بقا کے لیے قرآن ضروری ہے۔ قرآن ہماری روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر قرآن کریم کو روح کہا۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ اس آیت میں اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روح اتار دی ہے۔ قرآن کو روح کہا، اور روح اگر انسان کے جسم میں باقی رہے تو انسان زندہ ہے، اور روح اگر انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان
مردہ ہے، اسی طرح اس امت کی روح قرآن ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہماری روح ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کن کو خطاب ہے؟ زور سے کہو، وہ کہیں اور رہتے ہیں، اور بھئی ہمیں خطاب ہے۔ کن کو خطاب ہے؟ زور سے کہیں، زور سے کہیں۔ ہمیں خطاب ہے، ہمیں ایمان والے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ایمان کا نور اللہ نے نصیب فرمایا۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنا حبیب پاک تمہیں عطا فرمایا ہے، اپنا حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ غور کیجئے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری حیات ہے۔ کیوں حیات ہے؟ ذرا غور کرو۔ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، سچی بات ہے میرا دل جو ہے نا وہ بے قرار سا ہو جاتا ہے، بھی ان کو توجہ نہیں ہے۔ دھیان دیں ذرا بات پر۔ قرآن کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا تعارف قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف قرآن نے کرایا ہے۔ جب قرآن کریم اتر رہا تھا تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد دو سپر پاور تھیں۔ مکہ میں مشرکین تھے، ایک پرشین امپائر، ایک رومن امپائر۔ جو رومن امپائر ہے وہ دو خداؤں کو مانتے تھے، ایک یزداں اور ایک اہرمن۔ ایک کہتے تھے خیر کا خدا ہے اور ایک کہتے تھے شر کا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، آپ ان کو بتائیے کہ دو الہ نہیں ہیں، انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ نہیں مزہ آیا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ دوسری طرف عیسائی ہیں، ایک رومن امپائر ہے، وہ تین الہوں کی، معاف کیجئے، جو پرشین امپائر ہے وہ دو الہوں کو مانتے ہیں، اور جو رومن امپائر ہے وہ تین الہوں کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی الہ، حضرت مریم بھی الہ، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک الہ۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو الہ تین ہیں، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ مشرکین مکہ کہتے تھے بہت سارے ہمارے الہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں بہت سارے الہ ہوتے تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک الہ اپنی فوجیں لے کر دوسرے الہ پر چڑھائی کر دیتا، زمین فساد سے بھر جاتی۔ زمین میں جو امن ہے، سیارے اپنا کام کر رہے ہیں، ستارے چل رہے ہیں اپنی ترتیب کے ساتھ، چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے،
سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، صدیوں سے طلوع ہو رہا ہے، صدیوں سے غروب ہو رہا ہے، کوئی نظام میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ صرف ایک اللہ۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مظاہر قدرت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مظاہر قدرت، اللہ کی قدرت کا اظہار جن چیزوں سے ہو رہا ہے ان کو مظاہر قدرت کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے ذرا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مظاہر قدرت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس کو کرو جس نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، چاند کو بھی پیدا کیا۔ فرمایا امن خلق السماوات، میں سب سے کہوں گا، آپ سب سے، خدا را قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن ہماری زندگی ہے۔ قرآن، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، کہیں گے مولانا کہ میں نے 4 قرآن پڑھ لیے ہیں، میں نے 5 قرآن پڑھ لیے ہیں، میں نے اس دفعہ 6 قرآن پاک پڑھ لیے ہیں۔ 5-6 قرآن پڑھ کر قرآن کو ختم تم نہیں کر سکتے۔ لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے سے اس نے پرانا نہیں ہونا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لہذا کیا کرو، مولانا سے رہنمائی لے کر ایک ترجمے والا قرآن منتخب کرو اور پورے رمضان میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، تاکہ مجھے اور آپ ہم سب کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک درختی اگا کے دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ الہ مع اللہ وفی الارض، ذرا غور کیجئے، وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہیں ملے جلے، وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان، اور اس زمین میں درمیان واٹے، ادھر بھی پھیلیے ادھر بھی پھیلیے، یسقا بماء واحد، سارے کھیت کو پانی ایک جیسا مل رہا ہے، لیکن اس کھیت میں آم کا درخت بھی ہے، اس کھیت میں مالٹے کا پودا بھی ہے، اس کھیت میں نیمبو کا پودا بھی ہے، اس کھیت میں گلاب کا پودا بھی ہے، اس کھیت میں کلی کا پودا بھی ہے۔ یسقا بماء واحد، سب کو پانی ایک جیسا مل رہا ہے، مٹی بھی ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک جیسی ہے، کھیت کو سیراب کرنے والا بھی ایک ہی فرد ہے، لیکن اللہ تیری قدرت پہ قربان جائیں، آم کا ذائقہ اور ہے، رنگ اور ہے، اور مالٹے کا رنگ اور ہے، ذائقہ اور ہے، کنو کا رنگ اور ہے، ذائقہ اور ہے، گلاب کے پھول کا رنگ اور ہے، خوشبو اور ہے، کلی کی خوشبو اور ہے، رنگ اور ہے۔ کون ہے جو کلی کے نیچے خوشبو کی پڑیاں رکھ رہا ہے؟ کون ہے جو سیب کی باہر کی سرخی کو اندر کی سفیدی سے نہیں ملنے دیتا؟ اور کون ہے جو تربوز کی اندر کی سرخی کو باہر کے سبزے سے نہیں ملنے دیتا؟ اور کون ہے جو انار کا ایک ایک دانہ سنار کی اور ماہر جوہری کی طرح، موتیوں کی طرح جڑ کر رکھ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یہ کون تعارف کرا رہا ہے؟ قرآن تعارف کرا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے خدا را۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ قرآن مدرسے کی کتاب ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مسجد کی. یار میرے ول دیکھو بھائی ادھر دیکھو بھائی میرے ادھر دیکھو میاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ادھر اگر کوئی بٹن دبائے ساری قوم اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے کہ یار میری بات پر غور کرو خدا کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں. کیوں جی مولانا ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. مولانا نے کیا بات کر دی ہے. ہائے ہائے، میرے آقا کا تعارف بھی قرآن نے کرایا ہے، اور پھر میرے آقا کا دفاع بھی قرآن نے کیا ہے. کافروں نے کہا، انہوں نے میری بات بدل دی لیکن میں اپنی روٹ پر آؤں گا. کافروں نے کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. کیا کہا کافروں نے؟ آپ رسول نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیارے آپ ذرا چپ رہیں. انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کو ہم کافی ہیں. واللہ یعصمک من الناس، آپ کا دفاع لوگوں کی جانب سے ہم کریں گے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ خود گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم خود گواہ کافی ہیں. اور پھر انسانوں کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کو قسم پر اعتبار ہے تو ہم اپنے حبیب کے لیے قسم کھا کر کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ اللہ کے رسول. کافروں نے کہا اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ہم اس شاعر کی خاطر اور اس مجنون کی خاطر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مجنون کی خاطر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ نے فرمایا چپ کرو میرے محبوب، ہم جواب دیں گے آپ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے تو ان کو شعر سکھایا ہی نہیں، ان کے شایع نشان ہی نہیں، اور تم کہتے ہو یہ مجنون ہے. قل انما اعدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. چلو لوگوں کے مزاج کا ہم لحاظ کرتے ہیں، ان کو قسم پر بڑا اعتبار ہوتا ہے. نون والقلم وما یسطرون، ہمیں قسم ہے قلم کی اور ان کی فرشتوں کی جو قرآن لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر آپ کے رب کا کرم ہے کہ آپ مجنون نہیں. اوہو، یہ تو ایک مستقل عنوان ہے. میں چاہتا ہوں جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس طرف پر، یار ادھر مت دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو. آپ تو میری مہربانی کچھ دیر کے لیے، بعد میں جو مرضی کرتے رہنا، میری طرف دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں، لوگوں میں معروف ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مسجد کی کتاب ہے، ایسے ہی سمجھتے ہیں نا جی. یہ قرآن جو ہے یہ قاری صاحب کی کتاب ہے، مدرسے کی کتاب ہے. ہم نے قرآن کو مسجد اور مدرسے تک محدود رکھا ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ دکان کھولی ہے، آؤ جی قاری صاحب بچے نو بھیجو تھے قرآن پڑھ دیں، برکت کی نیت سے بلا برکت. میں قرآن کی برکت کا انکار نہیں کر رہا. کتاب یہ بہت عظمت والی کتاب ہے. انزلناہ الیک، ہم نے اس کو آپ کی طرف اتارا ہے. مبارکن، یہ کیا ہے؟ زور سے کہو،
زور سے کہو، برکت والی کتاب ہے، گھروں میں پڑھو گے برکت آئے گی، کاروبار میں پڑھو گے دکان میں برکت آئے گی، بچے کے کان پر سورہ فاتحہ پڑھو گے برکت آئے گی، شفا ملے گی۔ لیکن یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا کیا ہے، یہ اس کا کیا ہے، اثر ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگلے جملے میں مقصد ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اصحاب عقل و دانش اس سے سمجھ حاصل کریں۔ غور کرو، غور کرو خدا کے لیے۔ قرآن ہم نے مسجد اور مدرسے تک محدود رکھا ہوا ہے۔ قرآن مسجد کی اور مدرسے ہی کی کتاب نہیں، قرآن تو بازار کی کتاب ہے۔ قرآن تو کس کی کتاب ہے؟ زور سے کہو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف پر مبنی ترازو ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو۔ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول صحیح رکھو، پورا رکھو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں ڈنڈی، ملازمت کے ٹائم میں ڈنڈی، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے میں ڈنڈی، بچیوں کو وراثت دینے میں ڈنڈی۔ ڈنڈی تو بڑی زبردست ہے، ہر جگہ چل جاتی ہے۔ اوہو، میرے حبیب نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک مسلسل عبادت کرتا ہے اور انتقال سے پہلے ساری زمین بیٹوں کے نام لگا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے، سیدھا جہنم میں جائے۔ 60 سال تک عبادت کرتا ہے ایک آدمی، 60 سال تک۔ میں اس حدیث کا گواہ ہوں الحمدللہ، میرے ذمے ہے اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو۔ ایک آدمی 60 سال تک غلطیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، لیکن جاتے جاتے وراثت اس نظام کے مطابق تقسیم کر کے گیا، بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دے کے گیا، بیوی کو بیوی کا حق دے کے گیا، بچوں کو بچوں کا حق دے کے گیا، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو ان کا حق دے کے گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی۔ اپنا حق لے رہا ہے، اپنا حق لے رہا ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، اِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق ہے۔ اور فرمایا تھا خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں، کھل کھلاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، باہر سارے اچھے ہوتے ہیں نا، کھل کھلاتے مسکراتے، لیکن گھروں میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر والے بعض دفعہ سہم کے رہ جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آئے، انہوں نے کہا حضرت میں جب چھٹی کاٹ کے آتا ہوں 4-5 مہینے کے بعد، جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں سارے گھر والے سہم کے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کوئی درندے ہو؟ بھائی درندہ گھر میں آ جائے تو سارے گھر والے کیا ہو جاتے ہیں؟ سہم کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ویسے الگ بات ہے کہ کچھ شوہر بھی بیچارے داخل ہوتے ہیں تو سہم کے ہی داخل ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے جی۔ تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ قرآن بازار کی کتاب ہے، قرآن عدالت کی کتاب ہے، گواہوں کو الگ ہدایات، قاضی کو جج کو الگ ہدایات۔ وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب انصاف کرے تو انصاف پر مبنی فیصلہ کر۔ گواہوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء، دیکھو گواہی اللہ کے لیے دینی ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف پر مبنی گواہی دینی ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف گواہی دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمن بھی کیوں نہ ہو فیصلہ انصاف پر مبنی کر۔ ہندوستان میں ایک مقدمہ ایک جج کے پاس آیا، جج انگریز تھا، مولانا جج انگریز تھا، اس کے پاس مقدمہ آیا، ایک زمین کا ٹکڑا، میری طرف دیکھو یار، تم مولوی صاحب دیکھنے لگ پہ ہو، اوہ خدا کے لیے سمجھو، کب سمجھو گے؟ میں عرض کر رہا ہوں، جج کے پاس مقدمہ آیا، جج انگریز تھا، مقدمہ ایک زمین کے ٹکڑے کا تھا، زمین کا ٹکڑا ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، ہندو کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم یہاں مندر بنائیں گے۔ جج کے پاس مقدمہ آ گیا، جج پورے شہر کے لوگوں سے شناسا تھا، آگاہ تھا، ہندو بڑے سیانے تھے، سمجھدار، ہندو ہمیشہ آپ کو پتہ بنیا بڑا سیانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی کہ ایک مولانا کا نام لیا، اس شہر میں ایک مولانا تھے محترم، میں ان کا نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا، ان کا نام لیا کہ تشریف لائیں اور وہ آ کر گواہی دے دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم مقدمہ واپس لے لیں، مقدمہ واپس لے لیں گے۔ ان سے درخواست کی جا کے لوگوں نے، ان کو مسلمانوں نے کہا حضرت دیکھ لیجئے مسجد بننی ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، عزت ہماری خراب نہ ہو کہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا مسئلہ؟ ان کے جی وہ زمین کا مسئلہ ہے، جج نے کہا ہے کہ وہ آ کے گواہی دیں۔ تو انہوں نے فرمایا انگریز جج ہے، میں تو اس کے سامنے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بڑی نفرت تھی اس زمانے میں انگریزوں کے ساتھ، انہوں نے ظلم بھی کیا کم کیا ہے۔ تو جج بھی بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا مولانا سے جا کے کہو کہ عدالت میں تشریف لائیں، میری طرف پشت کر کے کھڑے ہوں اور گواہی دے دیں۔ تشریف لائے، انہوں نے آ کے انگریز کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے اور گواہی دی، اور انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ مسلمان ہار گئے، ہندو جیت گئے، انگریز نے فیصلہ لکھا اور فیصلے میں یہ لکھا کہ مسلمان تو ہار گئے ہیں، اسلام جیت گیا ہے۔ اس لیے جیت گیا ہے کہ دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے صاحب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بسم اللہ، آؤ فاخوانکم فی الدین، تم ہمارے دینی بھائی ہو، دینی مطلب مسلمانوں کے دینی بھائی ہو، تم نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کو 300-400 بکریوں کا ریوڑ بھی ہے، یہ دشمنوں کی بکریاں میں چرایا کرتا تھا،
یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بکریاں واپس ان کو دے کر آؤ، پھر آ کے دوبارہ میری خدمت میں حاضر ہونا۔ ان کا یا رسول اللہ یہ تو دشمنوں کی بکریاں ہیں۔ فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے۔ قرآن عدالت کی کتاب ہے، قرآن تعلیمی اداروں کی کتاب ہے، قرآن گھریلو امور میں رہنما کتاب ہے۔ خدا کے لیے قرآن کو وہ مقام دو جو اللہ نے قرآن کریم کو دیا ہے، اور اپنی زندگیوں میں اسے داخل کرو۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے ذرا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ جو چھوڑ کر جائیں مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور والدین جو وراثت چھوڑ کے جائیں عورتوں کے لیے بھی ان کا حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن جو حصہ ان کو ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے عورتوں کو ذوی الفروض میں شامل کیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کی وراثت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعین کر دی ہے۔ بیٹی کی متعین کر دی ہے، بیوی کی متعین کر دی ہے، ماں کی متعین کر دی ہے، بہن کی متعین کر دی ہے۔ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ویسے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن اپنی زندگی میں لائیں۔ جب تک ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے اور معاشرتی زندگی میں اس کو اپنانے والے نہیں بنیں گے، تب تک یہ حفظ قرآن کی جو ساری محنتیں ہیں یہ اگرچہ اپنی جگہ مقدم ہیں، محترم ہیں اور قابل قدر ہیں، لیکن ان کا حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کو سارے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے کہو، زور سے کہو۔ نماز پڑھتے ہیں نا؟ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہم میں سے کتنے یہاں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے لوگ؟ میری بات پر غور کرنا خدا کے لیے۔ میرے محبوب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو۔ میں نے کیا کر رکھا ہے؟ سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، آدھا میرے لیے اور آدھا اس کے لیے۔ کبھی سورہ فاتحہ اس انداز سے بھی پڑھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ کبھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے رک کر اللہ کا جواب سنا ہے؟ نہیں سنا نا۔ اس لیے نہیں سنا کہ ہم تو سپیڈ میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھتے ہیں۔ او بھائی لطف لو خدا کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ چلو اگر آپ کو نہیں سنائی دے رہا تو کم از کم آقا کی زبان پر ہی
یقین کرو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہ اللہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ جواب کون دیتا ہے؟ آواز کس طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے ہر آیت پر رک کر پڑھا کرو سورہ فاتحہ۔ جب میرا بندہ کہتا ہے، اب وہ بات آئی ہے مولانا، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا سجدے کے لائق کو اونچی آنکھو، میرے سوا سجدے کے لائق، میرے سوا رکوع کے لائق کوئی نہیں۔ یہ جو پیر ظالم باز جاہل اپنے مریدوں سے سجدے کروا رہے ہیں، پاؤں ان کے چومے جا رہے ہیں، پاؤں میں سجدے کر رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ وفی روایت وصالحیہم مساجدہ، کہ انہوں نے انبیاء کے مزارات کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ میں تمہیں اس کام سے روکتا ہوں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میرے اللہ عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں، اور مدد کے لائق بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس اس حال میں آ جائے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کو تو نے گناہوں سے بھر دیا، گناہوں سے بھر دیا ہو، ثم لقیتنی، پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ لا تشرک باللہ، اس گٹھڑی میں، لا تشرک بھی، اس گٹھڑی میں اور سب گناہوں شرک نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کیا نہ ہو؟ اونچی آنکھو، کیا نہ ہو؟ کیا نہ ہو؟ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کو گناہوں سے بھر کے لے آئے، ثم لقیتنی، پھر اس حال میں مجھ سے ملے کہ لا تشرک بھی، اور گناہ تم نے بہت کیے ہوں لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، کیونکہ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ کون ہے حاجت روا؟ کون ہے مشکل کشا؟ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو اس حال میں میرے پاس آیا کہ تیرے پاس گٹھڑی گناہوں سے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کے ساتھ تو نے گناہوں سے بھر رکھی ہو، ثم لقیتنی، پھر اس حال میں تو مجھ سے ملے کہ لا تشرک بھی، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی بڑی گٹھڑی تجھے بخشش کی ادا کروں، اس لیے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ آسمان پر جتنے دمکتے ستارے ہیں
ان ستاروں کی جتنی کرنیں ہیں ان کرنوں سے بھی زیادہ میرے اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ زمین پر پھیلی ہوئی جتنی ریت کے صحرا ہیں، صحراؤں میں جتنی ریت ہے، ریت کے جتنے ذرات ہیں، ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ میرے اللہ کی رحمت ان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ زمین میں پھیلے ہوئے جتنے سمندر ہیں، سمندروں میں جو پانی ہے، پانی کے جو قطرے ہیں، قطروں کے جو ذرات ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی گنتی کر لے، لیکن میرے اللہ کی رحمت ان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس امت کا ذکر ہو رہا ہے، تقوی اختیار۔ آخری جملہ کہوں مولانا، وقت میں نے زیادہ تو نہیں لے لیا، معاف کیجئے، بس یہ ختم کر رہا ہوں۔ بابا ٹھیک ہے، نعرے مت مارے، کوئی میدان جہاد تو ہے نہیں۔ دیکھو نعرے میدان جہاد میں مارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نعت خواہ حضرات مروائے رہنے نے، چلو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے۔ میری بات سنو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں لکھ دوں گا یہ رحمت ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو تقوی نہیں کہتے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، تقوی روزہ رکھنے کو بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں۔ تقوی کہتے ہیں گناہ چھوڑنے کو۔ گناہ چھوڑو، اگلے ہی قدم پر تم اللہ تعالیٰ کے ولی ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ گناہ جس نے چھوڑ دیا وہ ہے اصل میں متقی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ماہ رمضان مبارک میں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹریننگ ہے رمضان، ٹریننگ ہے، ٹریننگ۔ رمضان کے مہینے میں سخت پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، میں وضو کر رہا ہوں، موٹر قاری صاحب نے چلائی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، میں جب کلی کرتا ہوں حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن میں حلق سے نیچے پانی نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گھر میں گیا، فریج کھولی، ماشاءاللہ بیوی نے کھانے تیار کر رکھے ہیں، اور جناب وہ چاٹ بھی تیار، یہ بھی تیار، وہ بھی تیار، جی چاہتا ہے ہاتھ بھی بڑھاؤں، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ مجھے۔ یہ ٹریننگ رمضان میں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، باقی سارے 11 مہینے چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ وہ ناپ تول کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ کانوں میں سنتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم تو ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آنے والے رمضان کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔